آپ تین علماء کے ساتھ بیٹھے ہوں تو مجھ سے کوئی پوچھے آج کون تھا پروگرام میں کہوں کہ ایک فلاں عالم صاحب، ایک فلاں، ایک لونڈا لپاڑا انجینئر محمد علی مرزا، تو آپ خوش ہوں گے۔ ان انصاری صاحب نے جب دیکھا کہ نبی الاسلام نے حنین کے موقع پر قریش کو ہی اونٹ مانٹنے شروع کر دیے اور جو شروع سے رسول اللہ کی فیور میں ان قریش کا خون بہا رہے تھے ان کو کچھ بھی نہیں دیا، ان نوجوانوں نے اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے۔ یار رک جائے نا بھٹی صاحب، بھٹی صاحب میں نے پھر اگلے کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ بھٹی صاحب بات ختم۔ اچھا لفظ استعمال کیا اب نوجوانوں نے، اب بولیے، اب بولیں۔ نہیں بھٹی صاحب، ہاں بولیں۔ نہیں یہ اتنے سینسٹیو ٹاپک ہیں کہ مفتی اعظم بھی اگر بیٹھیں گے نا تو اس ڈاکٹر پہ بات کرتے ہوئے وہ 10 دفعہ سوچیں گے۔ میں ہوں میدان جنگ میں ہر وہ ہتھیار استعمال کروں گا جس سے میں کسی کا دماغ کھول سکتا ہوں، جہاں جہاں مجھے موقع ملے گا میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے انہیں ولی اللہ کہا اور کہا کہ ان کی عزت اور احترام ہونا چاہیے۔ جی پھر آپ نے ان کی کتاب الفقہ الاکبر اور حضور کے والدین کو لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو لے کر لفظ کہا کہ ملا علی قاری دفاع کر گیا، ہمارا امام سعید بھونک کر گیا۔ یہ بھی میرے پاس کلپ ہے۔ پھر آپ جی میں انکار ہی نہیں کروں۔ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے۔ ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک نہیں۔ آپ کے وہ تو ہمیں چھوڑ دینا، اس وقت مقدمہ ان کا ہے۔ آپ نے بات کی جی میں ان کی ڈاکٹر میں بات کروں گا۔ نہیں، جب وہ اس کو آن کریں گے تو ان کی ڈاکٹر میں بات کریں گے۔ نزدیک یہ کتاب ان کی وفات سے میرے بھائی یہ مقدمہ الگ سے، ادھر ہی رک جائے نا۔ نہیں، صرف سمپل ایک سوال کے جواب دیتے گئے۔ آپ کے خیال میں آپ نے حالانکہ بتا دیا ہے کہ یہ ان کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی ہے، لیکن ان کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ انہی کا عقیدہ ہے، انہی کی طرف منسوب۔ میں کہہ رہا ہوں میں ان کے ماننے والے کے سامنے تو نہیں بیٹھا، میں تو انجینئر محمد، مجھے تو انٹرسٹ ہی کوئی نہیں، میں تو پھر ٹاپک ہی نہیں ڈسکس کروں گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر رمضان المبارک بابرکت مہینہ، ایک بار پھر جیلم اکیڈمی اور ایک بار پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی عالم اور نہیں ملتا جب بھی آپ شروع کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے شروع کرتے ہیں؟ میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ مفتی منیب صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب اور الیاس قادری صاحب اور اشرف جلالی صاحب، بڑے بڑے نام، بڑی بڑی کوششیں کی، کوئی نہیں بیٹھتا۔ میں حیران ہوں کیوں نہیں بیٹھتے۔ حتیٰ کہ یہ جنید صفدر کے نکاح خان، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین راغب نعیمی صاحب مجھے کہہ کر کہ میں نے فون کیا اور مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے کہا کہ جنید صفدر کا آپ نے نکاح پڑھایا ہے؟ ہاں کہتے ہیں میں نے پڑھایا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ایک نشست کرنی ہے، کہتے ہیں بالکل کر لیں، لیکن پہلے ہم ایک اور نشست نہ کر لیں؟ میں نے کہا بالکل کر لیں گے، بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد پتہ نہیں کتنے فون میں نے کیے اور وہ آن لائن ہوتے تھے موبائل پر اور رنگنگ پہ جا رہا ہوتا تھا موبائل، لیکن جنید صفدر صاحب کے نکاح خان نے مجھے کوئی لفٹ نہیں کرائی۔ یہ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں جن کو مجھے ملنا چاہیے۔ مجھے کوئی اسلامی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، میں کوئی ان سے رہنمائی بھی لے سکتا ہوں، ان سے کچھ پوچھ بھی سکتا ہوں، وہ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں، لیکن نہیں، بیٹھتے ہی کوئی نہیں۔ تو آج آ کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب بچتے ہیں اور چند اور علماء ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب بیٹھے تھے، میرا خیال ہے اب نہیں بیٹھیں گے۔ ہاں مفتی طارق مسعود صاحب اور علامہ شہنشاہ نقوی صاحب بیٹھیں گے، اور بھی ایک دو بیٹھیں گے۔ بہرحال یہ حال ہے ہمارے ان قابل عزت اور قابل احترام علماء کا جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اور جب مذہب کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کو دیکھتے ہیں، لیکن نہیں بیٹھتے کوئی۔ حالانکہ بیٹھنا چاہیے، گائیڈ کرنا چاہیے، پوائنٹ آف ویو اپنا دینا چاہیے، ہمارے سوالوں کا جواب دینا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدو بھی آیا کرتے تھے، تلخ سے تلخ سوال کیا کرتے تھے، اور وہ بڑی محبت، بڑی شفقت اور بڑے صبر اور بڑے تحمل سے جواب دیا کرتے تھے۔ یہ تو سنت نبوی ہے، ملنا چاہیے۔ بہرحال انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس آ جانے کا مقصد، ایک تو میرے ذہن میں بڑے عرصے سے سوال ہے کہ ہمارے علماء ہمارے معاشرے میں تقسیم کا باعث بن رہے ہیں، فرقہ واریت کا باعث بن رہے ہیں، یہ امت کو جوڑ نہیں رہے، پتہ نہیں کیوں نہیں جوڑ رہے، یہ پوچھنا تھا۔ اور پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں اور جو ان کی گفتگو ہو اور سیاست نہ ہو، لیکن فوکس پوائنٹ آج کا ہے رمضان المبارک۔
رمضان المبارک کے بہت سارے سوالات، ان کے 70 مسئلے میں نے سنے ہیں جو انہوں نے ایک پورا پوڈ کاسٹ کیا ہوا ہے ان 70 مسائل پر، اور وہ سارے سوالات جو آپ رمضان المبارک میں پوچھنا چاہتے ہیں آج وہ سارے ان سے پوچھنے ہیں. بہت شکریہ سر. جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بھٹی صاحب، آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم ہے ہماری جیلم اکیڈمی میں. اور آپ نے جو شروع میں اپنا مقدمہ پیش کیا ہے اس پہ یہ 1 گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے. بہرحال مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے پلیٹ فارم سے بھی پبلک تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ وہ بڑے بڑے علماء جو مجھے چیلنج کرتے پھرتے ہیں، اپنی عوام کو میرے حوالے سے دھمکیاں لگاتے ہیں، جب ان سے کوشچن کرنے کی باری آئے تو آگے آگے بھاگتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ آپ کے ساتھ بیٹھنے میں کامیاب ہوں اور جو عوام کے سوالات ہیں ان کے جوابات دیں. ہم ابھی بھی اس نظام رکھتے ہیں کہ یہ والا رمضان المبارک 1447 ہجری فروری 2026 آپ کے لیے بابرکت ہو، جس طرح کہ پچھلے رمضان المبارک میں آپ نے الحمدللہ اس معاشرے کے اندر روٹین سے ہٹ کے ان علماء کے سامنے کوسچنز رکھے اور بڑے اچھے طریقے سے علماء نے جواب دیے. اور جنہوں نے جواب صحیح طریقے سے نہیں دیے عوام خود انشاءاللہ جج کر لے گی کہ کون علمی بات کر رہا ہے اور کون صرف کہانیاں سنا رہا ہے. پچھلی مرتبہ جب میں آپ کا بھی شکریہ، میں اکثر کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ابتسام علائی ظہیر صاحب میرے ساتھ بیٹھے، ان کے پاس جو جواب تھے، جیسے جواب تھے انہوں نے جوابات دیے. اسی طرح حنیف قریشی صاحب، اسی طرح علامہ شہنشاہ نقوی صاحب، طارق مسعود صاحب، طارق جمیل صاحب بیٹھے تو صحیح. جی ہاں. راغب نعیمی صاحب کا میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ کل آتا ہوں میں اسلام آباد تو بیٹھتے ہیں اور پہلے ایک اور نشست کر لیتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک. نہیں، آپ نے ان کو کہنا تھا کہ میں نے 295 ٹھوکنی ہے انجینئر صاحب پہ، تو اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی چاہیے، تو میرا خیال ہے وہ آپ کو اسی رات بلا لیتے ہیں. میں ابھی پھر میسج کروں. ہاں جی، یہ آپ ایک بار چیک کر لیں میرے مشورے کے اوپر. اچھا سر، شروع کرتا ہوں. پچھلی اتوار کو آپ پر حملہ ہوا، ایک اور حملہ. جی. کیا ہوا تھا اس دن؟ یہ ٹی ایل پی کا ایک موٹیویٹڈ تھا لڑکا. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی تنظیم کی طرف سے لانچ ہوا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے 2017 میں جو تجربہ کیا تھا اس کا خمیازہ عوام الناس بھگت رہی ہے، اور میرے جیسے لوگ تو بھگتیں گے. ظاہر ہے کہ ہم تو ایک نہتے بیٹھے میں. تو وہ شخص بیسیکلی آڈینس کے طور پر آیا تھا اور ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہم سٹارٹ ہی میں سب کا شناختی کارڈ سکین کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تاکہ خدا نخواستہ کوئی اس قسم کا ناخوشگوار واقعہ ہو یا کسی کی کوئی چیز یہاں پہ رہ جائے تو بعد میں ہم رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. تو تصاویر والی جو لائن لگی ہوئی تھی اس میں وہ اندر انٹر ہوا اور اس وقت تک تو وہ نارملی نظر آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میرے قریب آیا تو آپ نے ایف آئی آر کے اوپر پڑھ لیا جو کچھ لکھا ہوا ہے. تو میری نظر میں تو یہ لوگ قابل رحم ہیں. بیسیکلی اصل مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی برین واشنگ کر کے ان کو عوام الناس کے اوپر چڑھا دیا. گریبان پکڑا اس نے. جی ظاہر ہے، میری پگڑی کی بھی اس نے، چلے میری پگڑی تو نہیں لیکن نبی الاسلام کے ساتھ تو اس کی نسبت ہے نا. امامہ شریف کی توہین جو ہے ان کی ڈاکٹرن میں، میری ڈاکٹرن میں نہیں. میرے نزدیک تو ظاہر ہے یہ میری پگڑی تھی، لیکن یہ تو امامہ شریف کہتے ہیں، اسی طریقے سے مسواک شریف کہتے ہیں. تو اس قسم کی جو ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہے ان کی نظر میں تو 100% توہین مذہب بھی بنتی ہے ان کی ڈاکٹرن میں، میری ڈاکٹرن میں نہیں. بہرحال اس کو ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا. اب معاملہ سب جوڈیسی ہے. 324 کی دفعہ اس پہ لگی ہوئی ہے، اقدام قتل کی. اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی اقدام قتل کیسے ہو گیا، وہ تو نہتا تھا. بھائی ظاہر ہے جب 3 لائن آف ڈیفینس ہوں گے تو کوئی شخص یہاں پہ سوئی بھی نہیں اوپر لے کے آ سکتا. ایک دفعہ سوئی لے کے آیا تھا تو اب ہم جوتیاں بھی نیچے اترواتے ہیں کیونکہ وہ بوٹ کے نیچے رکھ کے لے آیا تھا. سوئی؟ جی سوئی، اتنا بڑا سوا تھا وہ. اچھا. کھندوئی نما. اچھا. جس نے اٹیک کیا تھا اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے اس والے کیمرے سے. اچھا. تو نہتے ہی ظاہر ہے اس نے کوشش کرنی تھی. پھر ان کی ایکٹیویٹیز پریویس بھی آپ کے سامنے ہے اور وہ یہی کام کرنے آتے ہیں. قریب آیا اور اس نے آپ کو جی حملہ کیا اس نے. جی ہاں، باقاعدہ طور پر. اور لوگوں نے پکڑ لیا. جی ظاہر ہے ہمارے ساتھ سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں اندر اور ایک ایک بندہ اندر انٹر ہوتا ہے. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 3-4 واقعات ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے گروپ فوٹوز بند کر دی تھی. اور یہ بعض ریاستی اداروں کے انڈیویجولز جن کی ہمدردیاں اس قسم کے فرقوں کے ساتھ ہیں نا، وہ اپنی کیپیسٹی میں نا ہمیں مشورہ دیتے ہیں اور مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں کہ جی نہ کی کارڈ دیتے ہیں، یعنی نہ یہ تصویر کا سیشن ہو اور نہ یہ اٹیک ہو. پھر اگلے سٹیپ میں یہ ہمیں کہیں گے کہ آپ درسی بند کر دیں. بھئی ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں،
ہم کوئی بھگوڑے نہیں ہیں کہ یو کے یا یو ایس اے چلے جائیں. جی جی مشورے مسلسل ملتے ہیں ان کی طرف سے اور بڑے لیول کے لوگوں کی طرف سے ملتے ہیں. میں اس لیے آپ کے پلیٹ فارم سے آواز ان تک پہنچا رہا ہوں. مطلب ظاہر ہے کہ جو ریاست میں بڑے لوگ ہیں, ریاست میں جی جی ریاست سے مراد آپ فوراً ادھر نہ چلے جایا کریں بگ بردرز کی طرف. جی ظاہر ہے ریاست جس کی ڈیلنگ ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ تو سویلین ریاست ہے نا, یعنی کہ پولیس. ہاں ظاہر ہے اس قسم کے لوگ, جی جی ظاہر ہے اس قسم کے لوگ. دوسروں کے ساتھ تو آپ کا لینا دینا نا, ہمارا تو لینا دینا نہیں ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا اس قسم کے مشورے دیتے ہیں. بیسیکلی یہ اپنی نوکری سیدھی کرنے کے چکر میں کہتے ہیں کہ ہمیں نہ سیکورٹی دینی پڑے. بھائی اس طرح اگر آپ کرو گے تو بھی بول گئے آپ کہ دوسروں کا تعلق ہمارے ساتھ ہوتا ہے, آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. نہیں میرے ساتھ کیوں تعلق ہوگا, میں کس کام کا ہوں بھائی. نہ تو میں نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے 2500 علماء میں سے کھڑے ہو کر, ورنہ تقریر تو میں سب سے بہتر کر سکتا ہوں, ان کو پتا ہے. کچھ کنگ آپ ہیں, کنگ میکر. جی جی تو میں نے اس طرح کا تو کوئی کنگ نہیں وہاں بنایا ہوا. نہیں بڑے جہاں ہماری جہاں ختم ہو جاتی وہاں آپ. اچھا میں بات پوری کر لوں جو میں عرض کر رہا تھا. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے ان کو بار بار مختلف اوقات میں ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں, آج پھر کر دوں کہ ملک یہ لوگ چھوڑ کے جائیں گے. ان کے باپ کا ملک ہے کہ یہ ہمیں مجبور کریں گے, اور آج تک ایسا ہی ہوا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی حق کی آواز بلند ہوئی ہے نا, اسے ملک چھوڑ کے جانا پڑا ہے. چاہے ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب ہوں, یا اس سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. ان کا چونکہ ایک ٹی ٹی پی کے حوالے سے ایک اچھا سٹانس ہے اور بڑا سخت سٹانس وہ خوارج کے حوالے سے رکھتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑنا پڑا. تو میرے ساتھ تو سارے فرقوں کو مسئلہ ہے, فرقوں کے مولویوں کو, عوام کو نہیں. فرقوں کے مولویوں کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے عوام ان سے ٹوٹ کر میرے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب وہ صبح شام یہ رڈز بلند کرتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. کتنا حملہ تھا یہ آپ پر؟ اگر نظر آتی کونسل والا حملہ نکال دیا جائے تو یہ 10واں حملہ تھا. 10واں. ہاں اگر اس کو ملائیں تو 11واں حملہ تھا. اور ان میں سے صرف ایک میں آپ زخمی ہوئے تھے؟ اب میں سن رہا تھا جی جی شروع میں 30 جی 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 دو ہاتھوں میں خنجر. جی جی جسم کے اوپر زخم لگے, یہاں پہ بھی زخم لگا. دوسرے میں جو بلیڈ تھا وہ یہ رائٹ والے آرم پہ لگا اور یہ کٹ گئی تھی, جو کرتے کا اوپر والا حصہ ہے, نیچے تک اس کا زخم ایسا نہیں پہنچا تھا. اور اس کے بعد تو کچھ نیچے پکڑے گئے. ایک تو پسٹل بھی لے کے آیا تھا, آپ کو پتہ ہے کتاب میں پتہ نہیں کوئی ہالی ووڈ کی فلم اس نے دیکھ لی تھی, وہ پوری پسٹل نکالی ہوئی تھی. اور علماء کے موٹیویٹ کرنے پہ اندازہ کریں, یعنی علماء کا کوئی بچہ خود نہیں آیا آج تک. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جو آخری ابھی آیا ہے ایبٹ آباد سے, یہ بھی ایک نان بھائی ہے, ٹھیک ہے, تندور پہ کام. جی جی غریب لوگوں کو یوز کرتے ہیں, زندگی ہارے ہوئے لوگ بےچارے, زندگی سے تنگ لوگ. وہ کہتے ہیں چلیں ہم دنیا تو نہیں بنا سکے, اپنی آخرت بنا لیں, کسی کو جنت میں پہنچا کے ہم بھی جنت میں پہنچ جائیں گے. تو ایک پہ دونوں خنجروں سے آپ زخمی ہوئے, دوسرے پہ بلیڈ لگا, اور اس کے بعد باقی ساروں جی اس کے بعد پھر میں نے سیکورٹی میئر لیا نا, اس سے پہلے تو کوئی بھی آ جاتا تھا. اور وہ جو پستول والا تھا, ہاں جی وہ پستول والا نیچے پکڑا گیا تھا, اوپر تک پہنچے ہی نہیں نا. اور سوئے والا جو تھا وہ, ہاں اس وقت تک یہ کر رہے تھے ہم کہ جوتیاں جو ہے نا وہ اوپر تک آتی تھی, تو وہ بوٹ کے نیچے رکھ کے لے آیا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور سٹیپ طے کیا, اب جوتیاں بھی فرسٹ فلور کے اوپر اتروا دیتے. تو وہ سوئے آپ کو پتہ چل گیا, نکال رہا تھا کہ آپ کے قریب آ گیا تھا؟ نہیں, وہ یہاں پہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, اس حملہ کرنے لگا تھا تو یہ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے پکڑ لیا تھا, تو اس کے ہاتھ سے پھر ریٹریو کیا, ہم نے جمع بھی کروایا, وہ FIR کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سالانہ کوئی حملہ اپنے اوپر کرواتا ہے, بھائی مجھے کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں اس قسم کے حملوں کے بعد ہمارے ٹیم ممبرز, ان کی فیملیز, میری فیملی, پوری دنیا میں ہمارے اسٹوڈنٹس کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں. تو میں اس قسم کی کوئی حرکت کروں گا؟ پھر اس قسم کی حرکت مجھے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ آپ کا کون سا عالم دین ہے کہ جس کی اتنی زیادہ اور جاتی ہو؟ میں نے اب اس میں مزید کتنا گڑ ڈالنا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ آلریڈی گڑ کافی زیادہ ہے. نہیں, لیکن آپ وہ خنجر والے حملے کے بعد ایک پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ اس حملے کے بعد میرے سبسکرائبرز بہت بڑھے اور میری دعوت بہت عام ہوئی, اور پھر الحمدللہ کرونا آ گیا, اور اس کے بعد ہر روز 5,000. جی ہاں الحمدللہ کہیں گے نا. تو میرا مطلب ہے کہ آپ کو حملوں نے, آپ خود حملے کے فائدے بتا رہے تھے کہ میں پھر میری دعوت. دیکھیں یہ دو الگ باتیں, یہ پک اینڈ چوز ہے. اس طرح تو قرآن میں ہے کہ جس چیز میں تم شر محسوس کر رہے ہوتے ہو اس میں خیر چھپی ہوتی ہے بسا اوقات, اور جس چیز میں تم خیر محسوس کر رہے ہوتے ہو اس میں شر چھپی ہوئی ہے. آپ نے کہا نا کہ مجھے حملوں کی ضرورت کوئی نہیں, تو آپ تو حملوں کی تعریفیں کر رہے تھے نا. نہیں, یہ دو الگ چیزیں ہیں نا جی. دیکھیں جب اللہ کی طرف سے تکلیف آ جاتی ہے نا, پھر ہم نے کہنا ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی ڈیمانڈ نہیں کرنی کہ لوگ میرے اوپر حملہ کریں, یہ دو الگ باتیں. میں اس پہ نہیں جا رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ مجھے حملوں کی کیا ضرورت ہے, میں کیوں سالانہ حملے اپنے اوپر, اور بات ٹھیک ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو اس حملے کے بعد الحمدللہ کہہ رہے تھے کہ میرے سبسکرائبر بڑھے, میری دعوت وائڈ ہوئی, تو
ایک مسلمان کو یہی کہنا چاہیے جب اسے تکلیف پہنچے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس شر میں سے خیر نکلا، لیکن یہ نہیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ اللہ ہر دفعہ میرے ساتھ شر ہو اور اس میں سے خیر نکال. ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی اچھے کی امید رکھتے ہیں کہ بغیر شر کے ہی خیر نکل آئے. ہاں لیکن یہ جو شر تھا جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں، جی آپ ہی کہہ رہے تھے کہ اس شر کی اس سے مجھے بڑا خیر نکلا. جی نکلا. ظاہر ہے ایک مومن کو یہی کہنا چاہیے، لیکن کبھی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ میرے اوپر شر آئے. دیکھیں اس میں ایڈ کر دوں، جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں دعا ہے، نبی علیہ السلام نے جب خواب میں اللہ کی زیارت کی تو اللہ سے ایک دعا مانگی. اس میں الفاظ ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. اے اللہ جب تو کسی قوم کو فتنے میں آزمائش میں ڈالے تو مجھے اس سے بچا کے رکھنا. لیکن کیا نبی علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں نہیں آئی ہیں؟ جب آزمائش آ جائے پھر آپ نے کہنا ہے جو اللہ کی مرضی، الحمدللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ڈیمانڈ نہیں کرنی. ظاہر ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ پازیٹیو اس کا میں فیکٹر دیکھنا سمجھا چاہیے. نہیں پایا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کہہ رہے تھے کہ جو حملے ہیں مجھے اس کی کیا ضرورت ہے کہ میں سالانہ حملہ کرواؤں اپنی مقبولیت کے لیے، اپنے سارے کچھ کے لیے. جو لوگ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہی تو ہے ان کی بیس، کہ دیکھو ہر سال ایک حملہ ہوتا ہے، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے، اور اس کے بعد یوں اوپر جاتے ہیں سبسکرائبرز. اور میرا خیال ہے ایسے شخص کو تو دین کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے جو اس قسم کے جھوٹے حملے کروا کے کوئی فیم گیل کرنے کی کوشش کرے. وہ تو ایک مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، وہ تو منافق انسان ہے. تو جو بندہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی آخرت کی فکر میں ہے وہ اس قسم کی منافقت کیوں کرے گا؟ نہ میں کسی اور کے بارے میں یہ بات کروں گا کہ اس نے خود اپنے اوپر حملہ کروا لیا. ہم کیوں ایسی بات کریں؟ اگرچہ کوئی کروائے بھی تو تب بھی ہم یہ بات نہیں کریں گے. ظاہر ہے وہ ایک تکلیف سے گزر رہا ہے. تو میں صرف ایک اس کا خاص پہلو بیان کر رہا ہوں کہ مجھے ایسی ضرورت نہیں ہے. ایک مسلمان کو تو ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے. اللہ کی نصرت اس سے اٹھ جائے گی اگر وہ اس قسم کی حرکت کرے. آپ کو نہیں لگتا آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا گفتگو، آپ کا سٹائل بہتر ہوتا تو نہ یہ حملے ہوتے اور نہ آپ جیل جاتے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو شاید میرے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا. نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا رویہ بہتر ہوتا، اگر آپ کا لہجہ بہتر ہوتا، اگر آپ کا سٹائل بہتر ہوتا گفتگو کا، تو بہت سارے ہو سکتا ہے حملے. تو کوئی بندہ ہے دنیا میں؟ حملے بہت سارے ہو سکتا ہے کہ حملوں کو تو چھوڑیے 295C میں آپ نہ جاتے اندر.